بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل میں دین باقی رہے اور اس کا اچھا نام لیا جائے اور سارے لوگ اس سے اچھا سلوک کریں، رشتہ دار اعزاء قارب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی ہوں اور اللہ کی طرف سے وسیع روزی بھی نصیب ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ رب العالمین کے اوامر کو پورا کرے اور جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ کئی احادیث کا ایک نچوڑ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ عرصہ قبل ہی ان کا انتقال ہوا، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، انڈیا کے تھے، بہت بڑے مورخ تھے، بڑا ان کا تاریخ کا مطالعہ تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے خاندان کے سارے اہل و عیال کو، اعزاء قارب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے سینکڑوں ملکوں کا سفر کیا ہے، تاریخ میں نے دیکھی ہے، تاریخ میں نے پڑھی ہے، تو میری ساری زندگی کا ایک نچوڑ ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں دین باقی رہے، تمہاری آئندہ نسلوں میں دین باقی رہے اور تمہارا اچھا نام لیا جائے، تمہارا اچھا تذکرہ لوگ کرنے والے ہوں، تمہاری روزی میں برکت ہو، تو اس کے لیے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ 3 کام نہیں کرو گے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہاری زندگیوں سے دین نکل جائے گا، تمہاری آئندہ نسلوں سے دین ختم ہو جائے گا، تمہاری روزی میں برکت ختم ہو جائے گی اور تم آپس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ 3 باتیں کیا تھیں؟ کہ سب سے پہلی بات فرمائی کہ ہمیشہ مظلوم بننا، کبھی ظالم نہ بننا، کسی پر ظلم کرنے والا نہ بننا، کیونکہ ظلم کرنے والے ہمیشہ مٹ جاتے ہیں اور مظلوم اس کی کہ دل سے نکلی ہوئی آگ وہ سیدھی اللہ کی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ مظلوم، چاہے وہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کی بھی آہ سیدھی اللہ کی عرش تک پہنچتی ہے۔ فرمایا ہمیشہ مظلوم بننا، کبھی ظالم نہ بننا، اگر ظالم بنو گے تو تمہاری ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے، تم ترقی نہیں کرو گے دین کے اندر اور تمہاری نسلوں سے دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر مظلوم بنو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں دین کو باقی رکھیں گے، تمہاری آئندہ نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا ہمیشہ صلہ رحمی کرنا، ہمیشہ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ رحم کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میل ملاپ قائم رکھنا، تعلق کو جوڑے رکھنا، تعلقات نہ توڑنا۔ فرمایا اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت نصیب ہوگی، چاہے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک ہی کیوں نہ کرو، تم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تیرے پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ سلمن قطع، جو تیرے ساتھ تعلقات توڑے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تعلقات جوڑو، تعلقات جوڑو۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے،
قطع تعلقی کی وجہ سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، اور رشتہ داروں کے ساتھ جب تعلقات آدمی توڑ دے گا تو آہستہ آہستہ رشتہ دار دور ہو جائیں گے، رشتہ دار ختم ہو جائیں گے، رشتہ دار کم ہو جائیں گے، انسان اکیلا کھڑا رہ جائے گا۔ سنایا، ہمیشہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ پھر بھی تعلقات جوڑو، اس کو معاف کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ہمیشہ حرام چیز سے بچتے رہنا، ہمیشہ حرام سے بچتے رہنا، بلکہ فرمایا مشتبہ امور سے، مشتبہ چیز سے بھی بچتے رہنا، اگرچہ یہ مشکل ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور کوشش کرنا کہ مشتبہ چیز سے بچنا، کہ اس کے اندر اشتباہ بھی پایا جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، جہاں پہ اشتباہ آ گیا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس سے تم اللہ کے قریب ہوگے، اللہ کا تمہیں قرب نصیب ہوگا۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ یہ تین چیزیں تمہاری زندگی میں باقی رہیں گی، تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے گا، تمہاری نسل باقی رہے گی، تمہارا اچھا نام لینے والے لوگ ہوں گے، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کوئی بات اچھی لگے اس کو لائک بھی کر دیا کریں، اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔